بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے خواتین اسلام، عورتوں میں 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ وہ کون سی 3 خوبیاں ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلی خوبی پردہ ہے۔ پردہ کسی خاتون کی ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جب کوئی خاص خوبی اللہ کو بہت پسند ہو تو پھر ظاہر ہے کہ وہ خوبی اپنانے والی عورتیں بھی اللہ کو بےحد پسند ہیں۔ فرمایا گیا، اللہ کی پسندیدہ بندی بن جاؤ اور پردے کو اپنا زیور سمجھو۔ آج کل کی عورتیں کہتی ہیں، جی اصل پردہ تو دل کا ہے، بس انسان کا ذہن پاک صاف ہونا چاہیے، صرف دماغ کا صاف ہونا ضروری ہے۔ تو میں کہتا ہوں، اے میری بہن، تیرا ذہن کتنا بھی پاک صاف ہو جائے لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ پاک صاف نہیں ہو سکتا۔ میری بہن، پردے کا حکم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دیا گیا تھا۔ جاہلیت قدیمہ کی طرح جاہلیت جدیدہ میں ایک بار پھر بہنوں کی عزت و ناموس پر خطرات کے بادل منڈا رہے ہیں۔ ان کی عصمتوں سے کھلواڑ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، انہیں برہنہ و نیم برہنہ بنا کر کے سر بازار رسوا کیا جا رہا ہے۔ ایک منصوبہ بند سازش کے تحت انہیں شمع خانہ کی بجائے چراغ محفل بنایا جا رہا ہے۔ کل تک علماء و مصلحین خورد نوش اور لباس پوشاک اور رہن سہن کی مغربی ہونے کا شکوہ ہی کرتے تھے کہ آپ برقع اور حجابی جدت کی راہ پر چل پڑے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک رواج بن چکا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی عزیز رشتہ دار یا کوئی قریبی فوت ہو جائے تو اس کی جدائی کا غم ہر چیز پر مسلط ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نماز پر بھی مسلط ہو جاتا ہے، پردے پر بھی مسلط ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو اپنے پردے کا خیال نہیں رہتا، باپ بھائی بہن کو نماز کا خیال نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں جب کوئی فوتگی ہو جاتی تھی، ظاہر ہے کہ خاندان والوں کے لیے یہ ایک بہت ہی غم زدہ صورتحال ہوتی تھی، لیکن پھر بھی یہ غم خواتین کے پردے پر اثر نہیں ڈالتا تھا۔ فوتگی کے دن بھی عورتیں پردے کا خاص خیال رکھا کرتی تھی۔ ہر چیز پہ غم مسلط ہو جاتا تھا لیکن نماز پہ مسلط نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں کو پتہ ہوتا تھا ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، اٹھو اور نماز پڑھو۔ میت اکیلی پڑی رہتی ہے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ لوگ ہر حال میں نماز پڑھتے۔ اسلام کی ایک مقدس شہزادی کا واقعہ ہے، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی کفر اسلام کے معرکہ میں شہید ہو گیا۔ اب یہ نیک خاتون نبی علیہ السلام کے سامنے اس طرح حاضر ہوئی، سر سے لے کر پیروں تک پورا وجود پردے میں ڈھکا ہوا تھا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اکلوتے جوان بیٹے کی موت کا غم تو بڑے بڑوں کا کلیجہ چھلنی کر دیتا ہے، اور وہ گریہ و زاری اور چیخ و پکار پہ اتر آتے ہیں۔ یہ کیسے خاتون ہے کہ اتنے بڑے صدمے کے باوجود مکمل پردے کی حالت میں اور مکمل ہوش و حواس میں ہے؟ اتنے بڑے صدمے کے باوجود یہ ابھی بھی پردے میں ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مشرکین کی عورتیں اپنے جوان بیٹوں کی موت پر نوحہ خوانی کرتی تھیں، ماتم کیا کرتی تھیں اور بے پردگی کا عالم ہوتا تھا۔ اس نے خاتون نے جب یہ بات سنی کہ یہ کیسی عورت ہے کہ اپنے جوان بیٹی کی موت پر بھی پریشان نہیں، مکمل پردے میں ہے، تو اس نے کہا، میرے بھائیوں، میرا بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا، میرے ایمان تو نہیں گیا۔ سبحان اللہ، یہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، دوسری خوبی جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔ اب ایک عورت نکاح کے ذریعے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے
اپنا آپ اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے، جیسے وہ جانتی تک نہیں، صرف پہچانتی نہیں، اس کی طبیعت کا پتہ نہیں، اس کی مزاج کا پتہ نہیں کہ وہ کس طرح کا انسان ہے، پھر بھی نکاح کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے خاطر ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے، پھر اس شخص کے اولادوں کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، طرح طرح کی اذیتیں سہتی ہے، اور موت کی سی کیفیت سے گزر کر اس کی اولاد کو جنم دیتی ہے۔ موت سی اذیت سہنے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایک ماں اپنی فکر بالکل ترک کر دیتی ہے، اپنا آپ بھول جاتی ہے، اس بچی کی تربیت میں مصروف ہو جاتی ہے۔ یہی سوچ اور اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ جب یہ بچہ بڑا ہو کر اچھی خدمت سر انجام دے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کی ماں نے اس کی اچھی تربیت نہیں کی، لیکن پھر ہوتا یوں ہے، جب وہ بچہ بڑا ہو کر اچھے کام کرتا ہے اور اچھی خدمات سر انجام دیتا ہے تو سبھی اس کے باپ کی تعریف کرتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں عورت نے، اس کی ماں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے، جس کی وجہ سے بڑا انسان بنا ہے۔ کئی سال تک جب وہ ہمارے بچوں کی پرورش میں لگ جاتی ہے اور اپنا آپ بالکل بھول جاتی ہے تو اس کے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگ جاتی ہے۔ پھر ایسی عورت کو کئی شوہر یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں، کیا عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے؟ وہ جب چاہے جوتی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر! ایک بزرگ اور ایک نیک انسان کے محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں یہ بات چل رہی تھی، ایک مرد کہہ رہا تھا، کیا عورت مرد کی جوتی ہوتی ہے؟ مرد کو جہاں بھی اپنے مناسب سائز کی جوتی نظر آئے تو وہ بدل لے۔ وہاں پر بیٹھے ایک شخص نے اس اللہ والے بزرگ انسان کی جانب رخ کیا اور ان سے دریافت کیا کہ حضرت، کیا یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے؟ تو بزرگ فرمانے لگے کہ اپنے سوچ کے مطابق بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اور واقعی عورت مرد کے پیروں کے جوتی ہوتی ہے جو خود کو پاؤں کے مانند سمجھتا ہے۔ فرمانے لگے، جو خود کو پاؤں جیسا تصور کرتا ہے وہ اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی ہی سمجھتا ہے۔ یہی عورت سر کا تاج بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن صرف اس مرد کے لیے جو خود کو بادشاہ کے مانند سمجھتا ہے۔ جب ایک عورت ایک ایسے شخص کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتی ہے جس کے وہ نکاح میں آ جاتی ہے، اس کی خدمت گزاری کرتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے، اور اس کے بچوں کی تربیت کے دوران اس کے چہرے پر جھریاں کے نشان نمودار ہو جاتے ہیں، لیکن مرد اس بات کو سمجھنے کے بجائے جب یہ دیکھتا ہے یہ عورت پہلے کی طرح خوبصورت نہیں رہی تو وہ دوسری عورت کی جانب مائل ہونے لگتا ہے اور اپنے بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ایسا مرد اپنی بیوی کی ہستی بستی زندگی میں زہر گھول کر رکھ دیتا ہے اور اسے کانٹوں کی بستر پر سونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو کیا یہی انسانیت ہے؟ خدا را اللہ کی رحمتوں کی قدر کیا کریں، وہ کسی بھی شکل میں ہو، ماں، بہن، بیوی یا بیٹی، ان کو عزت دیا کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت کے اندر 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ ام المومنین، عورت کی وہ کون سی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو فرمایا، نمبر 1 پردہ، یعنی پردہ کرنے والی عورت اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ نمبر 2 شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا، یعنی شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی عورت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ نمبر 3 اللہ کے حضور جھکنے والی عورت، نماز پڑھنے والی عورت، قیام، رکوع اور سجود کرنے والی عورت، قرآن پڑھنے والی عورت۔ آج کل کی عورت کہتی ہیں، جی بچے زیادہ ہے اس لیے نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا، اللہ کے حضور جھکنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ تو میں کہتا ہوں، اے میری بہن، آؤ میں تمہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بابرکت گھرانے کی مثال دیتا ہوں۔ جنت کے سردار
حسنین کریمین کی تربیت بھی ہو رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بھی ہو رہی ہے، مہمانوں کو کھانے بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سونے کے لیے بستر بچھانے کے بجائے اللہ کے حضور مصلی بچھا لیتی ہیں، قیام کرتی ہے، رکوع کرتی ہے، اور جب سجدے میں جاتی ہیں تو ایک کے بعد دوسرا سجدہ بھی مکمل نہیں ہوا ہوتا، صبح ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔